بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 10 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا، یعنی پہلے وہ ایمان کی بات آئی، تو جب جب بھی قرآن کے اندر ایمان، تقوی اور وحدانیت کی بات آئی تو سب سے پہلے موسیٰ کا بھی ذکر ہوا۔ حضرت موسیٰ کا اس لیے ذکر ہوا کیونکہ فرعون سب سے بڑا مشرک اور لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے والا تھا، اور ان کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سب سے زیادہ ظلم بھی سہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں عطا کی تو ان نعمتوں کو ملنے کے بعد پھر سے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح کسی قوم کو پستی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زوال کے بعد عروج عطا کیا، اور پھر عروج ملنے کے باوجود بھی وہ اپنی عادتوں سے پر مجبور ہونے کی وجہ سے انہی عادتوں میں واپس پلٹ گئے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب دلوں کے اندر تقوی نہ ہو، اللہ کی وحدانیت نہ اتری ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا اللہ رب العزت کا خشوع دلوں میں نہ ہو، تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں یا نہ ہوں، وہ مفلس ہو یا امیر ہو، دلوں کے اندر تقوی نہیں اتر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی تقوی کی، وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانے کی بات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ضرور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہے تھے، راستے میں انہیں سردی سے بچاؤ کے لیے آگ حاصل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو وہ آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے، جہاں انہیں یہ آواز سنائی دی، یہ ندا سنائی دی، نادا۔ رب العزت نے طور کی دائیں جانب سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آواز دے کر حکم دیا۔ اس کا بیان کیا ہے کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ ظالم کیوں؟ ظلم کیا کیا؟ کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور انہیں اپنا رسول بنا کر حکم دیا، یعنی اس وقت نبوت ان کو ملی، اس سے قبل نہیں ملی، اس وقت نبوت ملی۔ اور اس کے سرداروں کے پاس جا کر انہیں سمجھاؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر جبراً مسلط ہیں، انہوں نے زمین میں تکبر کر کے ظلم کیا ہے، اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر کے ظلم کیا ہے۔ ظالم قوم کے پاس جاؤ اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی کہ انہیں اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا، جنہوں نے کفر اور شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ یہ قوم بنی اسرائیل پر بھی ظلم کرتی تھی، ان کے لڑکوں کو فرعون مار ڈالتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی مدح اور ثنا اور ان کے واقعات کو بار بار ذکر کیا ہے۔ اتنا کسی اور واقعے کا بیان نہیں فرمایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ عظیم حکمتوں اور عبرتوں سے پر مشتمل ہے، اور اس قصے میں اہل ایمان اور اہل کفر کے ساتھ ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل کی تفصیل بھی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے صبر کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب تورات عطا کی، یعنی کہ اور وہ جو قرآن عظیم کے بعد سب سے افضل ترین کتاب ہے۔ تورات قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب ہے، قرآن کے بعد۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے فضیلت والے احوال کو یاد کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ندا دی، ان سے کلام فرمایا، ان کو نبوت سے سرفراز کیا، ان کو نبوت عطا کی اور ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم فرعون الا یتقون، فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور وہ اس طرح کے مسائل کر رہی ہیں، وہ اس طرح ظلم کر رہے ہیں، شرک کر رہی ہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، اس نے کہا، کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ان یکذبونی، یا متکلم ہے یہاں پر، یعنی کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میں خوف زدہ ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، کس وجہ سے؟ ڈر اور خوف کی وجہ سے، گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ آج ہمیں وہ انزائٹی فیل ہوتی ہے نا، اسی طرح سے
وہ سینہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے، دل کے اندر گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بے بسی کی وجہ سے ان کو محسوس، اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اور انہیں یہ بھی خوف تھا کہ کہیں میں یہ پیغام پہنچانے کے، ایسا نہ ہو کہ میں یہ پیغام نہ پہنچا سکوں پوری طور پر۔ اور انہوں نے کہا کہ اور میری زبان چل نہیں رہی، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی زبان زیادہ کھول کر بیان نہیں کر سکتا، میری زبان میں فصاحت نہیں ہے، میں مفصل ہو کر تفصیل سے تیری بات کو بیان نہ کر سکوں، ایسا نہ ہو کہ میں ان باتوں کو، ان نقطوں کو بیان نہ کر سکوں۔ اہل تفسیر یہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان پر انگارہ رکھ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، جس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسِلْنِي إِلَىٰ پھر ہارون، لہٰذا آپ ہارون کی طرف وہی بھیج دیں۔ سیدنا موسیٰ نے ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے معاون کا، یعنی کہ اپنے ساتھ معاونت کا، ہیلپر کا سوال کیا کہ انہیں ہیلپر کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی کام اکیلے انسان کے بس اور اختیار میں نہیں ہے، ہر انسان کو اپنے لیے، اپنے گروپس کی، اپنے ہیلپرز کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے ایک معاون کی، ایک ہیلپر کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اسی طرح سورہ قصص میں بھی اس کا ذکر ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے، یعنی اپنے بھائی کے لیے کہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ مرعوب ہوئے بغیر تبلیغ کر سکیں، اس لیے انہوں نے ایک طرف اپنے سینے کو کھولنے کے لیے دعا کی، اللہ سے زبان کی گرہ کو کھولنے کے لیے دعا کی، اور کام کی آسانی کے لیے دعا کی، اور دوسری طرف اپنی فصاحت کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ اپنے لیے ایک معاون، ایک ہیلپر کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک معاون، ایک ہیلپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو عطا کر دیں، تاکہ وہ ان کے لیے ایک ہیلپر کا کام کریں۔ جس طرح آج ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ اللہ کے دین کو، قرآن کو پھیلا رہے ہیں، تو آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے نبیوں نے جو ہمیں تبلیغ کرنے کا، بات کو آگے پھیلانے کا حکم دیا، الحمدللہ آپ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کام کو آپ سب سے اور ہم سب سے قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک جو غلطی مجھ سے ہوئی، وہ کیا ہے؟ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ کیا؟ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبطی انہیں قصاص میں قتل کر دیں، اس وجہ سے وہ مصر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس واقعے پر بے شک بہت سے سال گزر چکے تھے، لیکن اس بات کا امکان موجود تھا کہ فرعون قتل کرنے کی کوشش کرے، اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام خوف میں مبتلا تھے۔ تو یہ جو خوف ہے نا، یہ انبیاء کرام کو بھی آیا، ایسا نہیں ہوا کہ وہ ان کے دل بے خوف ہو گئے، بلکہ ان کے دلوں میں بھی یہ انسان کی طبعی فطرت ہے کہ ہر انسان کو ایک خوف محسوس ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے دل میں یہ خوف محسوس کیا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی خوف آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اطمینان عطا کیا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان دیا، سکون عطا کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، پھر تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری مدد اور تائید کرنے والے ہیں، انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری تائید اور مدد کرنے والے ہیں، تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا ڈرو مت، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر دونوں کہو، تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا، فَأْتِيَا، فَقُولَا، تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر دونوں کہو یقیناً ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ ان رسول، رسول کون ہے؟ پیغام پہنچانے والا۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل،
یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. پہلا پیغام کیا ہے؟ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ آپ فرعون پر واضح کریں کہ ہمارے آنے کا مقصد بنی اسرائیل کو غلامی سے چھڑانا ہے، جو ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، اور ان پر سے اپنی غلامی کا جو غلامی ان کے اوپر، ان کو غلام بنایا ہوا ہے، اور غلامی کی وجہ سے ان کو اللہ کی عبادت سے روک کر اپنی عبادت کروانے پر ہم اس امور پر لگایا ہوا ہے، ان کاموں پر لگایا ہوا ہے. اس لیے کہا گیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے، جبکہ ان کے علاقے میں شام اور ان کے علاقے میں جب قحط آیا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر میں آ گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیے. مگر پھر کیا ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور وہ سب کچھ اس سے کہہ دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا. مگر فرعون ایمان نہ لایا اور نہ اس میں سے کسی قسم کی نرمی ہی پیدا ہوئی، بلکہ اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی. اور کیا کہنے لگا کہ قال الا نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے ہاتھ تمہیں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ یعنی فرعون نے جواب دیا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جسے ہم نے اپنے ہاں پالا تھا؟ یعنی پہچان لیا فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آئیڈینٹی کو پہچان لیا کہ تو وہی ہے جس کو ہم نے اپنے محل میں پالا تھا. فرعون نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر ان کے عیب بیان کرنے شروع کر دیے. تم تو وہی نہیں ہو جس کو ہم نے بچپن سے پالا تھا، جبکہ بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دیے جاتے تھے. تم پھر بنی اسرائیل کہاں سے آئے؟ تمہیں بنی اسرائیل سے اتنی محبت کہاں سے آ گئی؟ اور تم یہاں اپنی عمر کے کئی سال رہے ہو. فرعون یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو عمر تو تم نے ہمارے ساتھ بسر کی ہے، چند سال ہی ادھر ادھر گزارے ہیں، ادھر ادھر تم ہو گئے، اس محل سے دور ہو گئے. اب ان سالوں میں کیسے ممکن ہے کہ تم نبی بن جاؤ؟ ہماری آنکھوں کے سامنے تم پلے بڑھے، اور تم آج کچھ سالوں کے لیے تم یہاں سے اگر نکل کے گئی تو تم نبی بن گئی. فرعون یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نبوت کا دعویٰ سچا نہیں ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پلے بڑھے. کہتے ہیں میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی بچپن سے، مطلب جب نومولود تھی تم اس وقت سے ہمارے سامنے تمہاری پرورش ہو رہی ہے. سیدنا موسیٰ فرعون کے محل میں رہے، کچھ لوگوں کے خیال میں 18 سال، کچھ لوگوں کے خیال میں 30 سال، اور کچھ لوگوں کے خیال میں وہ 40 سال تک فرعون کے محل میں رہے. اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو. یعنی فرعون نے کہا کہ ہم تمہیں پالتے رہے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے رہے، ہم نے تمہیں مارا نہیں، ہم نے تمہاری پرورش کی اور تم نے ہماری بھی ناشکری کی. یعنی تم نے ایک مبتی کا قتل کر دیا اور اس کے بعد پھر اس کے باوجود تم ناشکروں میں ہو گئے. بعضوں نے یوں کہا کہ آج جن لوگوں کو تم کافر کہہ رہے ہو، اس پیغمبری کے دعوے سے پہلے تو تم خود بھی انہی جیسے تھے. نعوذ باللہ. یعنی فرعون کی اس گفتگو سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ یہ فرعون وہ فرعون نہیں تھا جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی تھی، بلکہ یہ اس کا بیٹا تھا. ورنہ وہ ہم نے پرورش کرنے کی بجائے میں نے پرورش کی تھی کہتا. سمجھ رہے ہیں؟ اس نے کیا کہا کہ فینا من عمری کا سنینا. اس نے کیا کہا کہ ہم نے تمہاری فینا ولیدم ولبثت فینا من عمری کا سنینا، کہ ہم نے تمہاری پرورش کی. اگر وہ یہ ہوتا تو وہ کہتا کہ میں نے کی. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ فرعون نہیں تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، یعنی ہمارے مال پر تمہاری پرورش ہوئی. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے یہ کام تب کیا تھا اور جب میں راستہ گم کرنے والوں میں سے تھا. میں یعنی کہ جب مجھے راستے کا علم نہیں تھا، جب مجھے ہدایت نہیں ملی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس وقت یہ قتل کیا تھا جب میرے پاس نبوت کی ہدایت نہیں تھی، جبکہ میرے پاس وحی کی علم کی روشنی نہیں تھی. یہ قتل ارادے سے نہیں کیا تھا، ایک دوسرے سے موت واقع ہو گئی تھی. یعنی میں نے وہ قتل کفر کی بنا پر نہیں کیا، بلکہ خطا اور نادانی کے باعث ہوا مجھ سے. اور میں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے مجھے معاف کر دیا.
پھر رب کائنات فرماتے ہیں فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں سے بنایا. یعنی میں ڈر سے بھاگ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے، میرے رب نے مجھے ہدایت اور نور اور دین عطا کیا. اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے. اور میں تو محض انہیں نقصان نہیں پہنچا، میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے. اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے. اتنا اہم ترین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے بھلائی چاہتا ہے اس کو میرا رب دین کے لیے چن لیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو دین کے لیے چن لے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ سوری عبدت بنی اسرائیل، عبدت، اور یہی وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے احسانات کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے میری پرورش کی، مجھے آزاد رکھا، لیکن میری قوم کو غلام بنا کر رکھا ہوا، یعنی میری پوری کی پوری قوم غلام بنی ہوئی ہے، اور تم مجھ پر احسان جتا رہے ہو. اب تمہیں لگ رہا ہے کہ میری وجہ سے میری قوم واپس اپنے دین پر پلٹ جائے گی اور اس غلامی سے نجات چاہے گی، تو اب تم میری پوری قوم کو ایک عذاب میں مبتلا کیا ہوا، اس کی بدولت تم مجھے آزادی دی ہوئی اور تم یہ احسان جتا رہے ہو مجھ پر. قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ فرعون نے یہ سوال تکبر کی وجہ سے، مذاق اڑانے اور رب کا انکار کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی قوم کو سمجھا رکھا تھا کہ وہ ان کا معبود ہے. یعنی وہ ساری قوم یہی سمجھتی تھی کہ وہ معبود ہے ان کا، اور یہ بات نسل در نسل آگے پھیلتی جا رہی تھی، اور انہیں یہ معلوم تھا کہ معبود جو ہے اس کی مملکت کے اندر رہ رہی ہیں، سب کچھ اس کے قبضہ میں ہے، اور ہم رعایا ہیں اس کی، اور ہم اس کی بات کے خلاف نہیں جا سکتے. فرعون پوری مملکت کے وسائل معاش اپنے قبضے میں اس نے کر رکھے تھے، اسی لحاظ سے وہ اپنے آپ کو اپنی رعیت کا پروردگار اور رب سمجھے بیٹھا تھا، اور اپنے اعلیٰ رب ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا. اسے ملک بھر میں اپنے مجسمے نصب کروا رکھے تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی. اس نے اپنے رعیت کے ذہنوں میں، اپنی جو رعایا ہے نا، اس کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کروا دی تھی کہ ان کا پرورش کنندہ میں ہی ہوں، یعنی میں ہی ان کو پالنے والا ہوں. قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، موسیٰ نے کہا آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کا بھی رب ہے جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو. ان سب چیزوں کا رب ہے. میرا وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر اسے راستہ دکھایا. میرا رب وہ ہے. قال لمن حوله الا تستمعون، کیا پھر فرمایا؟ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا کہا؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہ یہ سنتے ہو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کہ میرے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ یعنی یہ کیسی عجیب باتیں کر رہا ہے کہ یہ تعجب کی بات کہ میرے سوا بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے. قال ربکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تمہارا رب ہے. وَرَبُّ آبائکم، اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی، آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے. یعنی تم اس میں تعجب مت سمجھو، بلکہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے یقیناً وہ مجنون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اس کو ہمارے عقیدے کے خلاف ورزی کر رہا ہے.
وہ ایک نئے راستے پر گامزن ہو گیا ہے. دانا، دال روٹی، معیشت، کھانا پینا تو سب میں تمہیں دے رہا ہوں. اس کی عقل مندی کہاں کی کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اور یہ تمہیں نئے راستے پر چلانے کی باتیں کر رہا ہے. تو فرعون نے کیا کہا کہ یہ تمہارا رسول جو رسول ہونے کے دعوے کر رہا ہے وہ مجنون ہے. کیونکہ تم نے اگر ایسی بات کی تو یقیناً تم بھی غلط رستے پر چل جاؤ گے اور تم بھی محروم ہو جاؤ گے ان نعمتوں سے. نعمت کیا تھی؟ صرف کھانا پینا بس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. موسیٰ نے کہا وہ مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کا رب ہے اگر تم سمجھتے ہو. ان سب کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا رب ہے وہ. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. پھر انہوں نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا، قیدی میں ڈال دوں گا. اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا یعنی لوگوں کو تو بات کی بات ہے، تمہیں بھی قید میں ڈال دوں گا. فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام معقول دلائل سے رب العزت کی وضاحت کر رہے ہیں اور اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تو اس نے دلائل کے بجائے دھمکی اختیار کر لی. اچھا آج کیا ہوتا ہے کہ یہ بات بڑی، میں یہاں پر وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جب گھر میں بھی آپ کسی کی بات اگر نہ سنیں، فار ایگزامپل اگر ہسبینڈ کی بات نہ سنیں تو فوراً وہ اگر آپ درست بھی ہوں گے تو آپ کی بات سننے کی بجائے آپ پر غصہ کر کے اور آپ کو کی بات کو دبانے کے لیے دھمکی دی جاتی ہے. پھر کیوں یہ دھمکی وہ لوگ دیتے ہیں جو حق اور سچ سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ دھمکا کر اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. جو بھی انسان دھمکی دے کر اپنا اثر و رسوخ بیان کر دھمکی دے کر اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے یقیناً وہ حق اور سچ سے بھاگتا ہے. اگر وہ حق اور سچ پر ہو تو وہ دلائل لے کر آئے، وہ دھمکی نہ دے کہ اگر تم نے ایسے کر دیا تو میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، یہ گھر سے نکال دوں گا، یا پھر تمہیں جو کچھ بھی ہوگا. تو حق اور سچ ہمیشہ دلائل کے ساتھ آتا ہے، دھمکیوں سے نہیں ہوتا. تو فرعون نے بھی یہی کیا کہ دھمکیاں دینے لگا اور اس نے کیا کہا کہ میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا. قال اولو جئتک بشیء مبین. موسیٰ نے کہا اور کیا اگر میں کوئی واضح چیز تمہارے سامنے لے آؤں، اور اگر میں واضح چیز یعنی کہ اگر میں کوئی ایسی چیز یعنی معجزہ لے آؤں جس سے واضح ہو جائے کہ میں رب کا رسول ہوں، تب بھی تم میری سچائی کو تسلیم نہیں کرو گے. قال فرعون نے کہا فأتی به ان كنت من الصادقین. اگر تم سچوں میں سے ہو تو اسے لے آؤ، اس بات کو لے آؤ اگر سچوں میں سے ہو. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. بس موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی، پھر تو اچانک وہ واضح اژدہا بن گیا. عصا سے بننے والے سانپ کے لیے قرآن مجید میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک مقام پر حیا فرمایا کہ حیا کہا جاتا ہے ہا یا اور تا، بولتا جو ہے سانپ کے لیے اس میں جنس ہے جو ہر ہر قسم کے سانپ کے لیے چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو استعمال ہوتا ہے. دوسرے مقام پر جان کا الفاظ استعمال ہوا جس کا معنی پتلا اور تیز رفتار والا پھرتیلا سانپ، اور یہاں پر صوبان کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ لفظ بڑے سانپوں اور اژدہا کے لیے آتا ہے. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سانپ کے بارے میں کہ یہ سانپ اگر ان تمام تینوں چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سانپ بہت بڑا تھا، پھرتیلا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مطلب شروع میں وہ کیا یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ سانپ یہ نہیں کہ وہ چھوٹا یعنی ایک دم اژدہا بن گیا، یعنی وہ جب عصا پھینکا تو پہلے وہ پتلا اور پھر پتلا سا سانپ بنا، جیسے وہ بالکل ایک ہوتا ہے نا نیو بورن، جیسے وہ جو ہیچ ہوا ہوا ایک سانپ ہوتا ہے انڈے سے نکلا، وہ بالکل پتلا باریک سا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت ایک دم بہت پھرتیلا اور تیز ہو گیا، پھر لمبا ہو گیا، پھرتیلا ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ یک دم اژدہا بن گیا. سبحان اللہ کہ اللہ نے 3 الفاظ
قرآن کے اندر اس سام کے لیے استعمال کیے، یا اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ جیسے عصا پھینکا تو وہ پتلا، پھر پھرتیلا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اژدہا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ پتہ ہے کیسے سفید؟ جیسے وہ نہیں ہو جاتی برس کی بیماری ہو جاتی ہے جس میں سارا جسم سفید ہو جاتا، بالکل سفید، اتنا سفید ہو گیا۔ لیکن وہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ بغیر کسی تکلیف کے اتنا سفید ہو گیا، اتنا روشن اور چمکتا ہوا سفید، بالکل اتنا واضح ہو گیا۔ اس سے شاید یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ اتنا زیادہ سفید، اتنا زیادہ گورا نہیں ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو یہ نشانی، تاکہ یعنی کہ پورا جسم جو ہے وہ کسی اور رنگ کا، اور ہاتھ ایک دم سفید ہو کر چمکنے لگا، اور پھر وہ واپس اپنی اصل حالت میں بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمارے دلوں کو قرآن کی نور سے منور کر دے، ہمارے سینوں میں اس کو محفوظ کر دے، ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ قرآن کی ہر لفظ کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صبر اور استقامت نصیب فرمائے، آمین یا آمین۔ رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام السلام